میں نے کہا تمہارے اس خیال سے مجھے خوشی ہوئی اور خاص کر لفظ ذمی کو آج تم نے سنا اور اس کا مطلب سمجھا، اس واسطے تم میرے استاد ہوئے، مگر چلتے چلتے میں تم سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ تم ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس جاؤ اور ان کی مجلس دیکھو تاکہ تم اس کے گناہ سے بچ جاؤ جس میں تم مبتلا ہو۔ چونکہ تم نے مجھے ذمی سمجھ کر نیک نیتی سے فائدہ کی بات مجھے بتائی، اس واسطے میں اس کی شکر گزاری اس میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی ایک بڑی غلط فہمی سے بچاؤں۔ دکاندار ہنس کر کہا، اچھا میں کل شام کو ضرور جاؤں گا، کیونکہ دن کے وقت مجھے دکان سے فرصت نہیں ملتی اور شام کے وقت چونکہ سارا بازار بند ہو جاتا ہے تو اس لیے مجھے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا کل تم وہاں ملوں گا۔ میں نے کہا تو میں بھی کل تمہیں وہاں ملوں گا۔ دکاندار بولا، مگر تم اس کا وعدہ کرو کہ اگر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو میری مخالفت کا کسی سے ذکر نہ کرنا، تاکہ میں دیکھوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو میرے خیالات کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، تمہارا مطلب میں نے سمجھ لیا اور اب چھاؤنی جانا ملتوی کرتا ہوں، تم آج ہی وہاں چلو، میں آج شام تک تمہارا مہمان ہوں۔ شام کو تمہارے ساتھ حضرت کے پاس جاؤں گا اور مجلس میں ایسی جگہ بیٹھوں گا کہ حضرت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، اور تم مجھے دیکھتے رہو کہ میں تمہارا کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ چنانچہ میں دکان پر ٹھہر گیا اور دکاندار نے مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا اور عصر کے وقت میں اس کے ساتھ حضرت کی خانقاہ میں آ گیا۔ ہم دونوں خانقاہ کے اندر داخل ہوئے، بہت بھیڑ تھی، مجلس میں جگہ نہ تھی۔ میں اہل مجلس کی پشت پر بیٹھ گیا، مگر دکاندار حضرت کے سامنے گیا اور اس نے السلام علیکم کہا اور سب لوگوں سے آگے حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوئی اور میں نے دیکھا جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے ان کے چہروں پر بھی غصے کا اثر ظاہر ہوا، مگر حضرت نے بہت محبت سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، تم غالباً اسی شہر کے رہنے والے ہو؟ دکاندار نے کہا، حدیث میں آیا ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ہر مسلمان اس دنیا میں مسافر ہے۔ حضرت نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم نے حدیث یاد دلائی، بڑا احسان کیا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام کو یاد رکھے۔